1980 میں بمقام پیٹرول پمپ ناظم آباد کراچی مقام صحابہ کانفرنس میں خطاب فرما رہے ہیں۔ الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز دوستو، رات کا 1:30 بجنے والا ہے اور مجھ مظلوم کو اب آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں نے آج بڑے درد اور حقت کے ساتھ منتظمین سے درخواست کی، بالخصوص اپنے عزیز سائلہ خان صاحب سے کہ وہ مجھے آج امتحان میں ڈالے بغیر ذرا جلدی فارغ کر دو، اس لیے کہ مجھے کل صبح سفر کرنا تھا، لیکن وہ بھی کچھ ستم کرنے کے عادی ہو گئے ہیں کیونکہ میں خود جو ستم سہنے کا عادی ہو گیا ہوں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ میں نے کہنا تھا مجھ سے پہلے میرے بزرگ اور میرے دوست، میرے بھائی آپ سے میرا ہی درد دل اپنے انداز میں کہہ چکے ہیں۔ بالخصوص ہمارے برادر مکرم علامہ صاحب نے، احسان لائی ظہیر صاحب نے میرے جذبات کی ہی ترجمانی کی، لیکن آپ سے چونکہ میرا وعدہ تھا کہ آج میں آپ سے ضرور گفتگو کروں گا، اور آپ نے جس اخلاص کے ساتھ، بیداری کے ساتھ کانفرنس کے اس آخری اور تاریخی اجلاس میں شرکت کی ہے،
اللہ آپ کو اس کی جزا عطا کرے اور خدا آپ کو نظر بد سے بچائے. دن بھر محنت کرنے والے محنت کشوں کا رات کے 2-2 بجے تک بیٹھے رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے اس دور میں. لیکن آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ انشاءاللہ اس دھرتی کو اندھیروں سے نجات دلانے کے لیے ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں. میں نے آغاز کرنا تھا آج دنیائے صداقت کے تاجدار اعظم بادشاہ وفا یار غار رسول محسن امت مربی اہل بیت خلیفہ راشد اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء مبشر بالجنہ رئیس صحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے ضمن میں. لیکن میں سنتا رہا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور سیرت کے مختلف پہلوؤں پر مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر حضرات نے روشنی ڈالی. تو ظاہر ہے کہ اب مجھے دعوت سخن دے رہی ہے سیرت فاروقی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت مجھے پکار رہی ہے کہ کچھ اس طرح مقام صحابہ. عزیز دوستو یہ ہے میں کہا کرتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جب ہم اس مقدس لشکر کی سیرت و کردار پر بات کرتے ہیں تو ہمیں میر علی کے مرثیے کی طرف یا واقعی کی لنترانیوں کی طرف یا کسی پیشہ ور انشاء پرداز کی تحریر کی طرف یا جانبدارانہ قلم کاری پہ مبنی تاریخ کی طرف نہیں جانا پڑتا، بلکہ جب رسول کے غلاموں کا مقام پیش کرنا ہوتا ہے تو مجھے قرآن کھولنا پڑتا ہے. ان کے چہرے کو قرآن کے آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے. فاروق اعظم کا مقام یہ ہے. عزیز نوجوانوں کہ اس عظیم روشن ضمیر انسان کی رائے اور اس کے دل کی دھڑکنوں کی تائید میں عرش بری سے قرآن کی برکھا برستی رہی، قرآن کی بارش ہوتی رہی. فاروق اعظم فرش پہ سوچتے تھے اور وہی سوچ عرش پر قرآن بن جاتی. فاروق اعظم کے حاسدین ترتیب لیں، دائمی ماتم کی تاریکیوں میں چلے جائیں، لیکن قدرت یہ کریڈٹ دے چکی ہے اس عظیم انسان کو کہ اس نے جو چاہا جو سوچا وہی قرآن بن کے اترا. اب چند جھلکیاں تجویز اور مشورہ عرض کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوت میں کہ آقا اہل بیت کو باپردہ ہونا چاہیے، گھر سے جب باہر نکلے تو چہروں کو چادروں سے ڈھانپ لیا کرے. اس کو اہل بیت کو، اور اہل بیت کون ہے جی؟ ازواج مطہرات. جزاک اللہ، سوچ کر جواب دیا آپ نے، حالانکہ جلدی دینا چاہیے.
اہل بیت کون ہے؟ ازواج مطہرہ. اصطلاحی چور بازاری کے عادی مجرموں نے یہاں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور اس اصطلاح کو من بھاتے کرداروں پہ انہوں نے فٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن قرآن اس چوری کو کہاں برداشت کرتا ہے؟ اس نقب زنی کو کہاں برداشت کرتا ہے؟ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اتقیتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. یہ بات شروع ہوئی یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے پیغمبر کی گھر والیوں، یا نساء النبی. یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا تو وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ تقریباً 21ویں پارے کی انتہا اور 22ویں پارے کی ابتدا. 21ویں پارے کا آخری حصہ اور 22ویں پارے کا ابتدائی حصہ متعدد آیات ہیں جو مسلسل اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، بلکہ وضاحت کرتی ہیں کہ اہل بیت کی اصطلاح قرآن پاک نے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ہی استعمال کی. اور جب یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے تو پھر جا کے انتہا ہوتی ہے یا اہل البیت پر. فرمایا لا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی فاقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. تو اہل بیت کی اصطلاح صرف ازواج رسول کے لیے قرآن نے استعمال کی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رائے حق کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ اللہ کے رسول اہل بیت نبوی کو بابرد ہو کے گھر سے نکلنا چاہیے. میری تمنا ہے، میں چاہتا ہوں اپنے روشن ضمیر شاگرد کی تجویز سن کر استاد کامل نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تیری تجویز تو بڑی دلنشیں ہے، چاہتا میں بھی یہی ہوں، لیکن تیری رائے اور میری چاہت اس وقت تک قانون نہیں بن سکے گی جب تک عرش بری سے توثیق نہیں ہوگی. رب کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، میرے پیغمبر اپنی گھر والیوں سے بھی کہہ دیجیے اور اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیجیے قل لازواجک وبناتک، وبنتک نہیں، وبناتک، بیٹی کو نہ بیٹیوں کو، اپنی گھر والیوں سے بھی کہہ دیجیے، اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حکم پیغمبر کے گھر آنے کے لیے اتر رہا ہے، دوسروں کے لیے تو نہیں. رب کائنات نے فرمایا نہ میرے محبوب، میری رحمت کا تقاضا ہے
کہ تیرے عمر کی رائے کا فیض، تیرے عمر کی تجویز کی روشنی قیامت تک تیرے ہر امتی کے گھر میں پہنچے اور اجالا کرے۔ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، اپنی گھر والیوں بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے اور اہل ایمان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو بھی فرما دیجیے، بیگمات کو بھی، کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ جب بھی گھر سے باہر نکلا کرے تو چہرے پر چادریں ڈال لیا کرے، باپرد ہو کے نکلا کرے، اس لیے کہ ان کا بے پردہ ہو کے گھروں سے باہر نکلنا اگر فرش پہ تیرے عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو عرش پہ عمر کے خدا کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ طاقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں بیویوں کا پردے میں رہنا یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ کیوں دوستو؟ یہ نعمت کس کی رائے پہ اور کس کے مشورے پہ ملی؟ پردے کا حکم صرف رعایا کے لیے ہے یا حاکم کے لیے بھی ہے؟ سب کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، پردے کا حکم اس وقت تھا یا اب بھی ہے؟ کہیں یہ واپس تو نہیں لے لیا گیا؟ قیامت تک رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، غزوہ بدر کے نتیجہ میں جنگی قیدی بن کے آنے والے ہر جائیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اپنے غلاموں سے پوچھا، ان کے متعلق تمہارا مشورہ کیا ہے؟ تو جمال نبوت کے عکس کامل حضرت صدیق اکبر کی رائے تھی، حضور ان سے حسن سلوک نہ کر دیں، انہیں معاف نہ کر دیں، کچھ معاوضہ لے کر جو اسلامی بیت المال کی مضبوطی کا سبب بنے گا ہم ان سے حسن سلوک کر دیں، شاید ہمارے حسن سلوک سے ان کے دل کی گہرائیوں میں اسلام کی سچائی اتر جائے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کی طرف دیکھا، فاروق اعظم کی دہکتی ہوئی انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی نگاہیں کچھ اور پیغام لیے ہوئی تھی۔ فاروق اعظم نے رائے دی، حضور ان میں سے جو شخص جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کے حوالے کر دیجیے، مثلا فلاں میرا رشتہ دار ہے وہ مجھے دے دیجیے، فلاں حضرت علی المرتضیٰ کا رشتہ دار ہے وہ ان کے سپرد کیجیے، فلاں حضرت صدیق اکبر کا رشتہ دار اور عزیز ہے وہ ان کے حوالے کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر آپ انہیں کیا کریں گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور ہم ابھی آپ کے سامنے ان کی گردن اڑا کے یہ ثابت کر دیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ یہ خونی رشتے کیا ہوتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاروق جلالی مشورہ ہے تمہارا، جلالی رائے ہے، لیکن رب کائنات نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض۔ پیغمبر یہ بات کچھ موضوع نہیں لگی کہ فرزندان اسلام کے خون سے ہاتھ رنگنے والے درندے، یہ آدم خور ہرجائی جب تمہارے قبضے میں آ جائیں، جنہوں نے تمہارے غلاموں پہ عرصہ حیات تنگ کیا، جن ظالموں کے نستر و شمشیر نے تمہارے چاہنے والوں کے بچوں کو ذبح کیا، جنہوں نے مکہ کے چوراہے میں سمیہ کو لخت لخت کیا،
جنہوں نے خبیب کو دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا، جنہوں نے تیرے رضاکاروں پہ زندگی گزارنا تنگ کیا، یہ کفر کے پیش رہو، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ میں بھی تیرے عمر کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے خون سے دھرتی کا سینہ رنگین ہونا چاہیے تھا۔ کراچی کے روشن ضمیروں، عزیز نوجوانوں، فاروق اعظم کا مقام یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، کس کا طواف کرتے ہوئے؟ طواف کس کا ہوتا ہے؟ بیت اللہ کا ہی۔ طواف کس کا ہوتا ہے؟ بیت اللہ کا ہی۔ اب تو یہاں ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے کئی بیت اللہ بنا دیے گئے، کوئی کمی نہیں یار، لوگوں نے سب کچھ یہاں بنا لیا، آرٹیفیشل نقل بہت چل چکی ہے نہیں؟ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے استاد کامل کی خدمت میں عرض کیا، مقام ابراہیمی پہ گزرتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ میں بھی یہاں سجدے کروں، اس لیے کہ یہاں آ کے مجھے ابراہیم کے سجدوں کی یاد آ جاتی ہے۔ یہی تو وہ مقام ہے جہاں اللہ کے خلیل نے اپنی جبین کی حرارتیں بارگاہ رب العزت میں پیش کی، اپنی جبین کی نیاز مندیاں پیش کی، تو آقا ہے اجازت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم یہاں سجدہ کرنا چاہتے ہو مقام ابراہیمی پر، تو میرا جی نہیں چاہتا، میرے تو دادا ہیں ابراہیم، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ یہاں سجدے کروں، مجھے نسبت ہے نا ان سے۔ میرے عمر جیسے میں نے تجھے خدا کی بارگاہ سے طلب کیا، مجھے بھی تو میرے دادا ابراہیم نے خدا سے مانگا تھا نا، میں چاہتا ہوں کہ یہاں سجدے کیے جائے، لیکن جب تک اس کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی نہ آپ سجدے کر سکتے ہیں نہ میں۔ کس کو؟ اللہ کو۔ بیت اللہ کے پہلو میں مقام ابراہیمی پر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس وقت تک سجدہ نہیں کر سکوں گا جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئے گی۔ اور پاکستان کے کیا کہوں مجاور کہتے ہیں نبی جو چاہے پورا اختیار، مکمل اختیار، جو چاہے کرنے۔ ایک زمانہ تھا سب کچھ اللہ کرتا تھا، مگر بس پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انہیں دے کر خود ریٹائر ہو گئے، اب جو حضور چاہیں وہی کریں۔ سو ہوں تو جگا دو جی بابو، فرش زمین پہ یہ تمنائیں اور آرزویں مچل رہی تھیں، اور ایسے بری پر ان آرزوؤں کو قرآن سے معنون کیا گیا۔ حکم آیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، محبوبم آپ خود سجدے کیجیے یہاں مقام ابراہیمی پر، عمر کو اجازت دیجیے کہ وہ سجدے کرے مقام ابراہیمی پر، اور تیری ساری امت کے لیے تا قیامت قانون بن گیا کہ جو بھی زائر حرم میرے گھر کے طواف کے لیے آئے گا اسے یہاں پہنچنے کے بعد فاروق اعظم کے ذوق عبادت کو سلام کرتے ہوئے سجدے کرنے ہوں گے۔ جب تک کوئی زائر حرم فاروق اعظم کے ذوق کے مطابق مقام ابراہیمی پہ سر نہیں جھکائے گا، میری خوشنودی کی سندی نہیں ملے گی۔ چاہے وہاں دھکے لگے، مار پڑے، حاجی حضرات طواف کرنے والے گردن پہ پاؤں رکھ کے گزر جائے، مگر سجدے ہوں گے۔ ماشاءاللہ جب ریل آتا ہے طواف کرنے والوں کا
ویسے تو ہر طواف میں وہاں نوافل ادا کرنا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن طواف زیارت کے دوران ہم نے وہاں کئی مرتبہ نیت باندھی مقام ابراہیمی پر نوافل ادا کرنے کے لیے۔ جو آیا ریلا ہم نے نیت باندھی، وہ ہمیں نیت سمیت وہاں لے گیا۔ اب جو وہاں سے واپس آنا شروع ہوئے، درخواست کرتے ہوئے، ان سے راستہ مانگتے ہوئے پہنچے یہاں، پھر نیت کی کھڑے ہوئے، ادھر سے دھکا لگتا ہے، ادھر سے آگے پیچھے لگتے ہیں، اور ہم جمے ہوئے اور جو رکوع پہ جھکے ہیں وہ رکوع سمیت ہمیں وہاں لے گئے۔ کچھ بھی ہو، لیکن فاروق اعظم کو جو یہ ادا پسند ہے تو فاروق کے خدا کو بھی یہ ادا پسند ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب عفیفہ کائنات کے کردار کو منافقین نے چیلنج کیا، منافقین کو جانتے ہیں کون؟ دل کے بیمار۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ رسول کے حلقے سے چڑھتے ہیں اور پیغمبر کی ازواج مطہرات سے چڑھتے ہیں، یہ بھی منافق ہیں۔ اور جو ان سے دوستی قائم کر کے بھائی بھائی کہتے ہیں، وہ ان سے بھی سینئر منافق ہیں، ان سے بھی سینئر منافق۔ منافقین نے عفیفہ کائنات کے کردار کو چیلنج کیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، یہ خبر اور یہ اطلاع میرے لیے پوری زندگی میں دردناک اور المناک ترین خبر تھی کہ میرے کردار کو گلی کوچوں میں منافقین چیلنج کیے پھرتے ہیں۔ گھر میں آئی اور مسلح اٹھا کے گھر کے اس حصے میں چلی گئی جہاں مکمل خلوت و تنہائی ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹی کہاں جاتی ہو؟ برستی ہوئی آنکھوں سے عائشہ نے جواب دیا، ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا ہے، سپریم کورٹ میں ریٹ کرنے جا رہی ہوں، میں اس کی بارگاہ میں آنسو کا نذرانہ پیش کرنے جا رہی ہوں جہاں کوئی مانگنے والا خالی نہیں لوٹتا۔ ادھر صدیقہ نے سر سجدے میں ڈالا اور عرض کیا، میرے داتا ہو، میرے معبود، مجھے یہ تو شکوہ نہیں کہ منافقین نے الزام کیوں لگایا، میں تو یہ التجا لائی ہوں تیری بارگاہ میں کہ مجھ سے پہلے جتنے معصوموں پہ الزام لگایا گیا ان سب کی برات کا اعلان ہوا، تو آج پھر تیرے محبوب کی زوجہ محترمہ بھی یہ فیصلہ کر کے تیرے حضور سجدہ ریز ہوئی ہے کہ اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک میری برات کا بھی اعلان عرش بری سے نہیں ہوگا۔ ادھر جناب صدیقہ نے سر سجدے میں ڈالا، ادھر کملی والے نے اپنی مرکزی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ رسول کی کابینہ، آقا نامدار کی کابینہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا نامدار نے اپنے سینئر مشیروں سے پوچھا، اس مسئلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حاضرین میں سے ایک آواز آئی، حضور اگر صدیقہ سے آپ دل گرفتہ اور کبیدہ کھاتے رہے تو پیغمبر کو بیویوں کی کمی تو نہیں آزاد کر سکتے ہیں آپ؟ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو کی برسات میں اٹھی اور عرض کیا، میرے آقا یہ فیصلہ بالکل انتہائی، اور عرض کیا میرے آقا یہ فیصلہ بالکل انتہائی۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ اس عفیفہ کو آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بنا کے بھیجنے والا کون ہے؟ یہ رشتہ کس نے منتخب کیا؟ پیغمبر کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی، فاروق اعظم کی تلوار نیام سے نکل آئی اور عرض کیا، حضور تو منافقین کو میری تلوار کے حوالے کیجیے،
جس نے سوچ سمجھ کے ابو بکر کی بیٹی کو آپ کی اہلیہ بنائے، آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے۔ انتظار کیجیے کہ خدا کی طرف سے اس سلسلے میں کیا حکم آتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے کہا جزاک اللہ، تو نے میرے دل کی گرانیاں دور کر دی، اور یہاں سے اٹھنے کے بعد فوراً آئے ہیں حضور خانوادہ صداقت میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ کراچی والوں، میں کہا کرتا ہوں اس خوش قسمت کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ساری کائنات نبوت کے دروازے پر، اور نبوت متعدد بار صدیق کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جناب صدیقہ کی والدہ نے فرمایا کون ہے؟ من بالباب، باہر سے کوثر تسلیم میں دھلا ہوا جواب آیا، دروازہ تو کھولو۔ صدیق کے گھرانے والوں، تمہارے دروازے پہ آسمان رسالت کا سراج منیر طلوع ہوا ہے۔ یہ آواز بڑی دلاویز تھی، اور صدیقہ کائنات کی والدہ محترمہ نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا کہ عائشہ کہاں ہے؟ دردمند ماں نے اپنی غمزدہ بیٹی کا نام نبوت کے لبوں سے سنتے ہی آنسو نہ روک سکی، اور عرض کیا میری بیٹی تو اسی دن سے رو رہی ہے، کسی بات کا جواب نہیں دیتی، معلوم ہوتا ہے جان دینے سے فیصلہ کر کے پڑی ہے۔ حضور سجدے میں گری ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے اور فرماتے کچھ کہنا چاہو گی؟ سننے کے لیے آیا ہوں۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہے میرا جی تو چاہا کہ گھر میں آئے ہوئے محبوب کے دامن سے لپٹ کے جی بھر کے رو لوں، لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے قدم روک لیے کہ جس کی عدالت میں استغاثہ کیے پڑی ہو، ذرا وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دو نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقہ کچھ کہنا چاہو گی اپنی صفائی میں؟ فرماتی ہے صبر و تحمل کے بندھن ٹوٹ گئے، اور روتے ہوئے چیخنے کی حد تک عرض کرتی ہیں اشکو بثی و حزنی اللہ، اپنا سارا درد دلوں کے بھید جاننے والے کو سنا چکی ہوں، کچھ نہیں کہوں گی۔ میرا وہی حال ہے جو ابو یوسف کا تھا۔ فرماتی ہے فرتے غم میں یعقوب کا نام ہی بھول گئی۔ ابو یوسف کا حوالہ دے کے فرمایا اگر میں اپنی صفائی میں کچھ کہوں بھی تو دنیا کب مانے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تیرے بیٹے نے بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ اللہ کے حکم کی انتظار کی جائے۔ فاروق اعظم ایک نسبت سے صدیقہ کے چچا ہیں تو روحانی نسبت سے صدیقہ کے بیٹے بھی۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا جب گھر تشریف لاتی تھی تو صدیق اکبر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اپنی بیٹی کے سامنے۔ ایک مرتبہ کہہ دیا جناب صدیقہ نے کہ ابا حضور آپ جب میرے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے، آپ خدا کے لیے ایسا نہ کیا کریں۔ صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی شاید میں کھڑا نہ ہوتا اگر تو میرے آقا کی بیوی نہ ہوتی، خون کے رشتے سے تو تو میری لفظ جگر ہے، لیکن جس دن سے تیرا محمد عربی سے نکاح ہوا میرے زمین نے مجھ پہ واضح کر دیا کہ ابو بکر اب یہ تیری بیٹی تیری ماں بھی ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بیٹے نے بھی یہی مشورہ دیا۔ جناب عائشہ فرماتی ہے میں نے سوچا کہ اس بیریاد کی بارگاہ میں میرے آنسو فاروق کا مشورہ ضروری تو نہیں کہ فوراً جواب لے آئے، تو بڑا بیریاد ہے، لیکن فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر سے پسینے کی بوندیں موتیوں کی طرح چمکنے لگی، اور بڑی حسین سرسری، بڑی حسین کپ کپی
پیغمبر کے جسد اطہر پہ طاری ہو گئی. یہ اشارہ تھا کہ کال مل گئی, رابطہ قائم ہو گیا. رسول کی مخصوص اداؤں کی آشنا صدیقہ نے فرمایا کہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی اور میرے آقا نے چہرہ انور سے چادر اوڑھ لی. وہاں حسین کپکپی طاری ہے اور صدیقہ فرماتی ہے کہ میں تھر تھر کانپ رہی ہوں کہ نہ معلوم کیا اترتا. کچھ دیر تک رابطہ قائم رہا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے چادر اٹھائی. صدیقہ فرماتی ہے میں نے غور سے دیکھا, بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چادر سے یوں نکلا جیسے بادل کی گھٹا تو تاریکیوں سے یا گھٹاؤں سے چودھویں کا چاند نکلا. چہرہ دیکھتے ہی میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ تو جیت چکی, تیری صبح راحت طلوع ہو چکی, تیری شام غم ختم ہو چکی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خوشخبری دیتا ہوں تجھے, تیری برات کا اعلان ہو گیا. فرماتی میں نے سمجھا خدا نے اپنے پیغمبر کے دل میں میری برات القاء کر دی ہوگی. یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری برات کے سلسلے میں پوری سورہ نور اتری. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب حضرت موسیٰ پہ الزام لگا تو خدا نے ایک عورت کو وکیل بنایا, جب یوسف پہ الزام لگا تو ایک لڑکا وکیل صفائی بنا, جب مریم پہ الزام لگا تو عیسیٰ وکیل صفائی بنے. لیکن ابو بکر کی بلند بخت بیٹی یہ تیرا مقدر ہے کہ جب تجھ پہ منافقین نے الزام لگایا تو خود خدا تیرا وکیل صفائی بن گیا. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے, ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے, اور پاکیزہ عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے, پاک دامن مرد پاک دامن خواتین کے لیے. شاہ جی فرمایا کرتے تھے, امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ کے کیس میں یہ خدا کی جرا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون یہ جرا ہو رہی. اور پھر آپ آگے اولئک مبرؤون مما یقولون. رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر عرش بری سے میں اعلان کرتا ہوں کہ تیری آبرو کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے. جیسے میری الوہیت شریکوں سے پاک ہے, تیری آبرو گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے. لیکن خدا بندہ یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں منافق, یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں ان کی کیا کروں؟ رب العالمین نے فرمایا كل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم. حد ہے خدا کے غضب کی, صدیقہ کے دشمنوں پر خدا کے غضب کی کوئی حد ہے؟ 10 غضبناک جملے عرصہ بری سے اترے صدیقہ کے دشمنوں کے لیے, اور آخر میں خدا نے کہا جو عائشہ کے کردار پہ شک کرتے ہیں ان کا تو نسل ہی صحیح نہیں, وہ تو ہے ہی مشکوک النسل, وہ تو ہے ہی آوارہ بادلوں کی ذریت, وہ تو ہے ہی چلتے پھرتوں کی نسل, وہ تو ہے ہی دھوپ چھاؤں کی پیداوار, وہ تو ہے ہی رات کے تاریخ سناٹو کا خلاصہ. یہ مشکوک النسل ہے. تیری عائشہ کا دامن جنت کی حوروں سے بھی زیادہ مقدس ہے. جناب صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میرے محسن میرے داتا. صدیقہ کی مشکل کشائی ہو گئی کہ نہیں؟ کس نے کی؟ جناب صدیقہ کی مشکل کشائی کس نے فرمائی؟
صدیقہ کائنات نے کس کے آگے دامن پھیلایا؟ کس کے آگے آنسو بہائے؟ کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے؟ تو مشکل کس نے حل فرمائی؟ تو ہمارا مشکل کشا بھی وہی ہے، صرف وہی ہے۔ اور مولوی صاحب تیرا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ ہاں بہرحال یہ بیچارے سیڑھیوں میں الجھے رہیں گے، اللہ ہمیں قرآن سے وابستہ کر دے۔ آرام حضرت ہے نا، تھوڑا سا قرآن کے سمندر میں غواصی کر لوں، آرام۔ میرے عزیز دوستوں، رات میں نے کہا تھا شاید اگلی ملاقات ذرا دیر سے ہو سکتا ہے وہ دیر پتہ نہیں کتنی ہو، اس لیے آج ذرا مجھے تھوڑا سا قرآن کی باتیں ہونے میں دیجیے حضرت۔ مشکل کشا کون؟ اللہ ہی۔ بھول تو نہیں جاؤ گے کراچی کے دوستوں، میری امانت بھول تو نہیں جاؤ گے۔ مشکل کشا کون؟ اللہ ہی۔ اور جو کہتے ہیں اللہ بھی، آپ نے خدا محفوظ رکھے ان گلو کے حسنوں، چاہے وہ خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، کہ جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ ہاں گلی کوچوں میں اور پتہ نہیں کراچی کے کس کس حصے میں سیلم الخان اور میں نے محنتیں کی، ہل چلائے۔ ہاں جی، وہ زمین سے کیا ہوتا ہے، پہلے کاشتکار کیا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور وہ ہاں اب اللہ کے فضل سے گلشن ہرا بھرا ہو رہا ہے، ہرا بھرا ہو رہا ہے۔ وہ وقت ابھی آنے والا ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، وہ وقت قریب ہے انشاءاللہ اگر زندگی رہی۔ اس لیے کہ اب ہمیں حضرت شیخ الحدیث مولانا فنجار خان مجاہد ہیں، حضرت مولانا ہمارے لطف اللہ خان صاحب، حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب، میرا عزیز بھائی سید محمد بنوری صاحب، یہ سب اس لشکر میں ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمارے دعا گو ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب کراچی کے سینے پر مجاہدین اہل سنت کا اجتماع جب ہوگا تو باطل ترتیب کے رہ جائے گا اور باطل کی ماں مر جائے گی۔ آج بھی رات کے 2:30 بجنے والے ہیں، اور یہ جم غفیر، یہ صدیق و عمر کے غلاموں کا عظیم سیلاب، اس کو دیکھ کر آپ کو معلوم نہیں کہ کتنوں کا ٹمپریچر آؤٹ ہو گیا، آپ نہیں محسوس کر سکتے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اور وہ آج کل کہتے ہیں ان کے جلسوں میں نہ جایا کرو، ان کے جلسوں میں نہ جایا، مجھے بلایا کرو، میں آپ کا پرانا خادم ہوں، اب بھی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، تیرے تو صدقے جام اور ہوئی، تمہیں بڑا پرانا خادم ہے، قربان جا۔ کل دوست نے کیسٹ دی ہے مجھے، اس نے درخواست کی ہے اس نے کہ اس کے جلسوں میں نہ جایا کرو، میں پرانا خادم ہوں، مجھے خدمت کا موقع دیا کرو۔ پتا یہ کون سا خادم ہے؟ وہ ایک آدمی نے نیا ہوٹل کھولنا چاہا، بھائی شیخ صاحب نے مولانا عبداللہ خان صاحب کے علاقے میں، یا ادھر چاکی والا میں ہمارے مولانا عبدالحقانی صاحب کے علاقے میں، یا ادھر کہیں نازم آباد میں ہمارے عزیز سہیل کے علاقے میں نیا ہوٹل کھولنا تھا۔ اس نے سوچا کہ ہوٹل تو یہاں بہت ہے، کمپٹیشن اسٹرانگ ہے، تو میرا ہوٹل کیسے چلے گا؟ لوگ کیوں آئے آخر میرے ہوٹل پر؟ پہلے سے جو معروف ہیں لوگ، ان کو چھوڑ کر کے میرے نئے ہوٹل پہ کیسے آئے؟ تو اب اس نے یہ سوچا کہ ایک کتبہ لکھا موٹے حروف سے کہ میرے ہوٹل کی روٹیاں بڑی چھوٹ ہوتی ہیں، باقی سب کاغذی روٹیاں بناتے ہیں، میرے ہوٹل کی روٹیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ پھر اس نے چیلنج دیا کہ جو شخص میرے ہوٹل کی 100 روٹیاں کھا کے دکھائے
میں اسے 100 روپیہ انعام بھی دوں گا اور ان روٹیوں کی قیمت بھی نہیں لوں گا. ایک دن ایک 18,000 قریب سے گزرا. اس نے بورڈ پڑھا, کہتا ہے 100 روٹیاں اور مفت اور پھر 100 روپیہ بھی اوپر. گھر نہ مار کے بیٹھ گیا ایک میز پہ اور جناب اس پہ ہاتھ مار کے اس پہ میز کے دورے کو بلا, کہتا لیا روٹیاں غوث اعظم کے نام پر لیا. وہ 10-12 روٹیاں لایا بھی, آخر انسان کا بچہ 10-12 ہی کھائے گا. وہ تو 10-12 لایا, لیکن حضرت نے جو اسپیشل سپیڈ میں روٹیاں اڑانا شروع کی تو وہ حیران ہو گیا. تو دیکھ کے بھاگتا ہوا گیا 20-25 اور لا کے ڈالا. اب یہ روٹیاں کھاتا بھی جا رہا ہے, میز کے ایک کونے پہ لکھتا بھی جا رہا ہے. وہ بیچارہ لاتا جا رہا ہے, یہ اڑاتا جا رہا ہے, وہ لاتا جا رہا ہے, یہ کھاتا جا رہا ہے. 80 روٹیاں وہ دے چکا اور حضرت کی اسپیڈ میں کوئی فرق نہیں آیا. تو جا کے اپنے ہوٹل کے مالک کو کہتا ہے کہ یہ جو سامنے شے بیٹھی ہے آپ نے دیکھا ہی تھے؟ اس نے کہا دیکھا ہے, مولوی صاحب ہے, اچھا بھلا انسان ہے, اچھا صاحب ہے. اس نے کہا جی مولوی صاحب نہیں ہے. اس نے کہا ہم مانیں گے ہی نہیں. وہ شاید ان سے بھی چیز ہے, ہم مانیں گے ہی نہیں, ہم نہیں مانیں گے. اس نے کہا اب یہ واقعی تکلیفناک کی صورت ہے لکھنے والی. اس نے کہا اچھا تو پھر ایسا کرتے ہیں آپ جائیے ذرا اس کو الجھیے. میرے مقام میں وہ جو ساتے کا کپڑا ہے اس سے وہ مٹا دوں گا, اس کی تعریف تو مٹ جائے نا, کم از کم ثبوت نہ رہے. حضرت کا مالک آ کے کہتا ہے والی صاحب کتنی روٹیاں کھائیں؟ کہتا ہے آپ کی دعا سے 80. نہیں صاحب آپ نے کہا 80 کھائی ہیں, آپ نے تو 20-25 روٹیاں کھائی ہیں. نہیں جی کیسے 20-25 80 کھائی ہیں, یہ آپس میں الجھ رہے ہیں. میں نے وہ مٹا دیا ساتھے کے ساتھ صفائی والے کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں جی میں دیکھیے ویسے تکرار اور الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے جتنی روٹیاں کھائی ہیں لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہنا یہ دیکھیے نیچے دیکھا تو مٹ چکا. اچھا مٹ گیا ہے تو پھر ایسا کیجیے کہ ابتدا سے شروع کیجیے, خدمت کا ایک اور موقع دیجیے. میں انشاءاللہ پھر بھی پہنچ جاؤں گا. حضرت کی آج کل طبیعت بڑی خراب ہے. فرماتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کے پاس نہ جایا کرو, یہ مکی مسجد جو ہے یہ کفر کا گڑھ ہے. اور یہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں توبہ میری الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ نقل کفر نہ بات ہے کہ یہ منافق ہے. اور منافقت کی اس نے وجہ کیا بتائی کہ یہ مسواک بہت کرتے ہیں, مسواک بہت کرتے ہیں. اور ان کی جو چادر ہے یا سلوار ہے وہ گھٹنے سے اوپر ہوتی ہے. اور یہ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں, اور منافق کی یہ دلیل ہے کہ وہ قرآن زیادہ پڑھتا ہے. اور آج کے رسول کی کیا دلیل ہے کہ وہ سیف الملوک بڑی اچھی پڑھتا ہے اور کربلا بڑی شاندار بیان کرتا ہے. آسمان کا خون برسا کے قوم کو خوب لوٹتا ہے. تو گھبرانے دیجیے, انشاءاللہ اندھیرے تھک جائیں گے, سویرے آئیں گے اور ضرور آئیں گے. ہر کیا میرے داتا برات تو ہو گئی, لیکن جن ظالموں نے میرا دل دکھایا, مجھے دکھ پہنچایا, مجھے کئی راتوں خون کے آنسو رلایا, کچھ انہیں جرمانہ بھی تو ہونا چاہیے. رب کائنات نے فرمایا واللہ
الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ جناب صدیقہ کائنات کے خلاف جن لوگوں نے یہ طوفان کھڑا کیا، یہ مہم اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں بھی شعلے، دنیا میں بھی انگارے، آخرت میں شعلے، دنیا میں انگارے، آگے مکے پیچھے زنجیر۔ کسی کو سیب کھانے کا شوق، کسی کو کیلا کھانے کا شوق، کسی کو بریانی اور قورمہ اچھا لگتا ہے، اور ایسا کہ دشمنوں کو جوتے اچھے لگتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے کتنا حسین فیصلہ کیا کہ دوسروں کو بھی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں تاکہ نفس امن نہ ہو، خود وہ سمجھیں گے ثواب ہو رہا، اور اہل نظر دیکھ دیکھ کے عبرت حاصل کریں گے کہ ثواب نہیں، کیس ہر جانے کا جرمانہ ادا ہو رہا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق حق تعالیٰ نے عرش بری سے وہی فیصلہ کیا جو فاروق کے جذبات کا تقاضا ہے۔ میرے عزیز دوستو، منافقین کا رئیس جب اس دنیا سے جانے لگا، مرنے لگا، ابن ابی، جس کو میں کہا کرتا ہوں دنیا کا پہلا ملنگ، ابن ابی مرنے لگا، بیٹے کو بلا کے کہتا ہے بیٹا میرے مر جانے کے بعد تیرے لیے دو باتیں ضروری ہیں، وصیت کرتا ہوں کہ مجھے کرتا پیغمبر کے میرا قسم پیغمبر کے قمیص سے بنایا جائے، نبی کے کرتے سے بنایا جائے، اور میری نماز جنازہ بھی امام الانبیاء پڑھایا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آ کے نماز جنازہ پڑھائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے سے میرا کفن تیار کیا جائے۔ بیٹے نے کہا تیری مناسبت میں ہے کوئی گنجائش کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست کر سکوں؟ مرنے والے منافق نے اعتراض کیا بیٹا میری مناسبت میں کوئی گنجائش نہیں، لیکن محمد عربی کے لطف و کرم میں گنجائش ہے۔ مجھ سے بڑھ کے ساتھ کوئی حضور کا دل دکھانے والا قیامت تک پیدا نہ ہو تو محمد عربی سے بڑھ کے اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والا بھی کب پیدا ہو؟ ابن ابی کی موت کے بعد ان کے بیٹے نے بارگاہ نبوت میں آ کے درخواست کی میرے باپ کی وصیت ہے کہ انہیں کفن بھی آپ کے کرتے سے دیا جائے، نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے خیال میں میرے کرتے سے بنے ہوئے کفن کو پہن کر اس کی جہنم جنت سے بدل سکتی ہے، میری نماز جنازہ پڑھانے سے اس کی بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے، تو جاؤ یہ میرا کرتا بھی لے جاؤ، نماز جنازہ کی بھی تیاری کرو، میں آ رہا ہوں اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دوں۔ حضور کی قمیص سے اس کا کفن تیار کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جنازہ گاہ میں، مدینہ کی آبادی کھچ کھچ کے آئی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہ ہو سکتا ہے جس نے زندگی کا ہر لمحہ رسول کی مخالفت میں گزارا، کیا اس کی نماز جنازہ حضور پڑھا دیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کی تیاری ہو گئی، آگے بڑھتے ہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت و جلالت کے انداز میں عرض کرتے ہیں آقا آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا اسے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح جانتا ہوں عمر، بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ اپنے آقا کے جوابی لہجے سے ہی فاروق اعظم نے اندازہ کر لیا کہ معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، تو اب کہ حضور سب کچھ معاف کر دیجئے، لیکن کیا اس ظالم کی وہ زیادتی بھی قابل عفو ہے جو اس نے ام المومنین سیدۃ النساء اہل الجنہ خاتون جنت
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا اور ہماری ماں کئی راتیں خون کے آنسو روتی رہی. آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے تو عائشہ کے دل سے کیا گزرے گی؟ رحمت عالم نے فرمایا عمر تم غیرت کی باتیں کرتے ہو، میری رحمت کا تقاضا ہے، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. نماز جنازہ ہو گئی، فاروق اعظم ہٹ گئے، لیکن جبرائیل امین پہنچ گئے. فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا. محبوبم آج محسوس نہ کرنا مجھے تیرے عمر کی غیرت سے اتفاق ہو گیا. فاروق نے تو اس اکیلے کی بات کی، اور میرا حکم یہ کہ اس ساتھی کا کوئی بھی بدبخت جب مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو ہرگز اجازت نہیں. جو زندگی تیری آبرو اور عائشہ کے بغض میں گزارے ان کی آپ نماز جنازہ پڑھائے، نہ عمر برداشت کرتا ہے، نہ عمر کا غیور خدا برداشت کرتا ہے. اجازت نہیں ہے پیغمبر. الہ العالمین اگر قریب سے گزروں قبرستان میں سے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ فاروق اعظم کے غیور خدا نے فرمایا لا تقم علی قبری، منافق کی قبر پہ دعا کے لیے کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں. اب کراچی کے اہل نظر سے ایک سوال کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ابن ابی کا قسم بنا کہ نہ بنا؟ حضور نے نماز جنازہ پڑھائی کہ نہ پڑھائی؟ بچے ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا؟ تو پھر پوچھیے درباریوں سے، مجاور برادری سے پوچھیے نا کہ جو آپ جھنڈیاں تبرک کے طور پہ لے جاتے ہیں، تبرک. پنجاب میں نے ایک قبر دیکھی، آپ یقین کیجیے اللہ شاہد ہے، اوپر سے اس کا وہ جو لپائی ہوتی ہے وہ تو دھاتو تھی، اندر سے بالکل خالی. میں نے وہاں کے مجاور سے پوچھا یہ اندر سے کیوں خالی ہو گئی ہے؟ کہہ رہے جی وہ مرید حضرات تبرک کے لیے حضرت کی خاک لے جاتے ہیں، وہ حضرت کی قبر کا ہی سفایا ہوا ہے، خاک لے جاتے ہیں کہ اس سے ہماری مشکلیں حل ہوں گی، اس سے ہماری بیماریاں دور ہوں گی، اس سے ہماری عاقبت سنور جائے گی. تو مائی ڈیئر، دل کے بیماروں کے لیے رسول اکرم کا کرتا قسم بن جائے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر ہرجائیوں کے لیے کسی بزرگ کی قبر کی خاک کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ اگر اعمال کا دامن خالی ہو تو پیغمبر نماز جنازہ پڑھائیں جب بھی بخشش نہیں ہوتی. آپ نے یہ کیا حکومتیں گھر رکھے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دے وہ فیصلہ مجھے منظور ہے، باوجود اس کے کہ میں نے ان کے اسلام کو قبول نہیں کیا. منافق بڑا خوش ہوا یہ سوچ کر کے کہ میں تو چونکہ کلمہ پڑھتا ہوں، اور کلمہ بھی بڑا اسپیشل قسم کا لمبا. تو اس لیے یہ سوچ کے منافق بارگاہ نبوت میں آنے کے لیے تیار ہو گئے. یہودی نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا، منافق نے اپنا مدعا بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا تمہارے پاس اپنے دعوے کی دلیل میں کوئی گواہ ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں میرے پاس گواہ ہے. چند لوگ اس نے گواہ پیش کیے جنہوں نے گواہی دی کہ ہم جانتے ہیں یہ چیز اس کی. اور جب منافق سے پوچھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، تو وہ کہتا جی مولانا خوش رکھتے بادشاہ، ہم تو مومن ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، بس یہ چیز میری ہے، جلدی سے مجھے دے دیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کوئی معیار نہ ہوا کہ کلمہ پڑھنے والے سارے لوگوں کی چیزوں پر قبضہ کر جائے، یہ تو کوئی معیار نہ ہوا. اگر تیرے پاس گواہ ہے تو پیش کرو. اس نے کہا جی گواہ تو نہیں ہے لیکن میں آپ کا بڑا اسپیشل قسم کا مومن ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ جس شخص نے اپنے موقف کے اس بات میں گواہ پیش کیے ہیں یہ چیز اسی کی ہے. یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا.
تھی کہ وہ نبی کے فیصلوں کے مطمئن نہیں ہوا کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات میں جناب صدیق اکبر کی امامت کا فیصلہ کیا اور اپنی امت کے لیے حضرت صدیق اکبر کو امام مقرر کیا. اپنی زندگی میں 17 نمازیں جناب صدیق اکبر سے پڑھائیں. لیکن منافقین خوش نہیں ہیں اور یہ منافقین کی بیماری بہت پرانی ہے کہ وہ نبی کے فیصلوں کے مطمئن نہیں ہوا کرتے. تو منافق کہتا ہے ذرا عمر سے ہوتے چلے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے پاس بھی گئے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو فیصلہ میرے آقا نے کیا ہے میرا فیصلہ بھی وہی ہے, جاؤ. لیکن جب فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے اور وہ یہودی کہنے لگا فاروق اعظم کی خدمت میں, جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہودی سے کہ تیرے پاس اس چیز کی ملکیت کے ثبوت میں کوئی گواہ کوئی دلیل, وہ یہودی کہتا اب سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا. اس کے بعد نہ میں گواہ پیش کروں گا نہ کوئی ثبوت دوں گا. فاروق اعظم کے تیور جلالی ہوئے اور غضبناک نگاہوں سے یہودی کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا پیغمبر کے فیصلے کے بعد تمہیں یہاں آنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ یہودی نے کہا یہ لایا ہے مجھے, یہ مجھ کا حصہ ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق سے پوچھا کیوں تم یہاں کیسے لائے ہو اس کو؟ کہ جی بس آپ ہی فیصلہ کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ ہی فیصلہ کر دیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھی بات ہے میں فیصلہ کرتا ہوں. دنیا یاد رکھے گی جناب فاروق اعظم کی تلوار یہاں سے نکلی اور فاروق اعظم کی آواز زمین و آسمان میں گونجی کہ پیغمبر کے فیصلے کے بعد جو میرے پاس آئے گا اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں عمر کی تلوار کرے گی. اور اگلے لمحے منافق کا سر قلم ہو کر دور جا گرا اور اس کا لاشا تڑپنے لگا. دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ یہ تو لمبے لمبے کرنا پڑتا تھا. یہودی کے مقابلے میں آپ کا فاروق نے قتل کر دیا. توبہ توبہ. اب دیکھا ہے آپ نے فرمایا ہر شیخری سے تائید آئی فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے اپنی ربوبیت کی قسم اپنی جلالت کی قسم وہ شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا جسے آپ کے فیصلوں پر اطمینان نہیں, جو آپ کو اپنا حکم تسلیم نہیں کرتا اور آپ کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں خلش محسوس کرتا ہے. وہ بظاہر کتنے لمبے لمبے کلمہ ہی کیوں نہ پڑے لیکن میں اسے مومن نہیں مانتا. اس کی گردن کاٹ دی ہے نا فاروق اعظم کی تلوار میں, تو یہ فیصلہ جذباتی نہیں آفاقی ہے, بالکل صحیح ہے. کراچی کے دوستوں صحابہ کرام کا مقام اعظم یہ ہے کہ ان کی دل کی دھڑکنیں قرآن بنتی ہے. اور آج ایک بات میں نے دن کی نشست میں بھی وہاں فاروق اعظم جامع مسجد میں کہی, میں اس کو دہراتا ہوں جو اسلام کے نام لیوا آج بھی بہت ہیں. اس مظلوم کو ایکسپلائٹ کرنے والے, اس نام کو اس اصطلاح کو ایکسپلائٹ کرنے والے بہت گزر گئے, بہت باقی ہیں, کچھ پر توڑ رہے ہیں پرانے خادم. ہاں تو کیا کہا پتہ نہیں کس نے کہا. ہاں یہ گلچین باغبان سیاد یہ تیرے کرم فرما. کیا کہا جی؟ یہ گلچین باغبان
یہ تیرے کرم فرما لیے بیٹھے ہیں دل میں حسرتیں تیرے مٹانے کی، کپٹ بھی دام بھی نقراض بھی سب کچھ نیا ہوگا، نئی تدبیر ہوگی تجھ کو ٹھنڈے میں پھنسانے کی۔ کچھ پر توڑ رہے ہیں پھر خادم بن کے آنے والے ہیں۔ ہاں، اور چمن سے آپ کا تعلق ہے جوڑنے والے، یہی ہے خون رگے گل نچوڑنے والے۔ اگر میں ان کا دامن نچوڑوں تو شہداء ختم نبوت کا خون ٹپ کے ان کے دامن سے۔ ہم وہ لمحے نہیں بھولے، 57 کی تاریخ کے ختم نبوت میں وہ 5 لوگ تھے جن کے آخر پر سلسلاتی ہوئی گولیوں نے عطا اللہ شاہ بخاری کے رضاکاروں کے سینے چھلنی کیے۔ اور میں یہ فیصلہ کر دینا چاہتا ہوں بغیر کسی جذباتی کیفیت کے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کہ اس ملک میں تاریخ ختم نبوت کے غداروں کو برداشت نہیں کیا جائے، وہ چاہے کسی روپ میں کیوں نہ آئے، لیکن رسول کے غلام ان کی مزاحمت کریں گے، ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لیکن مکانہ صحابہ یہ ہے عزیز دوستوں کہ انہوں نے جو زبان کو کہا وہ کر کے دکھایا، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے بہت کہا لیکن کیا نہ جا سکا۔ آج کے اس اجتماع میں، اس نمائندہ اجتماع میں میں اپنے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ یار کی نسبت اسلام سے مت جوڑو، اور اگر اسلام سے نسبت جوڑتے ہو تو پھر وہ کر کے دکھاؤ جو کہتے ہو۔ صاحب یہ کہا گیا ہے کہ روزے کے بعد 3 گھنٹے سینما بند رہیں گے اور صبح کس وقت کھل جائیں گے؟ 10:30 بجے کھل جائیں گے، دن کو 10:30 بجے کھل جائیں گے تاکہ روزے کی عزت افزائی ہو سکے۔ شاباش شاباش میرے دوستو، براہ کرم شرم کے مارے آپ دور مرنے کی کوئی کوشش کریں گے یا آپ نے اسلام کی خدمت کی؟ روزے کے ساتھ سینما دیکھنا ہوتا ہے جیسے کوئی بسم اللہ پڑھ کے خنزیر کھائے۔ سمجھ میں آیا آپ کے نہیں؟ روزہ رکھ کے جو شخص سینما دیکھے ان بد نصیب خواتین اور ان بد نصیب نسوانیت کے مجسموں کو ناشتہ رکھ کرتا دیکھے، ویسے خیر اب تو ماشاء اللہ ہمارے مفتی صاحب نے بھی فتویٰ دے دیا ہے کہ رد کرنا جائے۔ کل ایک دوست نے مجھے حوالہ دکھایا اس وقت میں، یہ پچھلے اس کا پرچہ رکھتے گا، اس میں وہ کیا نام ہے جی اس صاحب کا؟ ذرا اونچا میں ذرا سنتا تھا اونچا۔ اچھا، اس نے لکھا ہے کہ گھر میں ڈانس کرنا دکھائے، ٹھیک ہے نا؟ ماشاء اللہ، کیا کیا تبرکات نصیب ہوئے ہیں پاکستان، سبحان اللہ۔ یہ جرت کہیں اور مل سکتی ہے؟ یہ اس قوم، اس مظلوم قوم کا مقدر فرماتے ہیں میاں بیوی ہلکا ڈانس کریں گھر میں تو کوئی بات نہیں۔ مانر حرکت چھوڑیے تم، مفتی ایسے چاہیے، ایسے چاہیے مفتی۔ کیا نام ہے جی؟ بارہ جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ اس کی دونوں جہان کی بربادی کے لیے یہی کافی ہے، اس کے دونوں جہان کے خسران کے لیے یہی کافی ہے جو اس نے کیا۔ یہ ڈانس کی اجازت دے تو وہ اسلام بن جائے، وہ شریعت بن جائے، اور تبلیغی جماعت والے اگر کہیں کہ مکہ مدینہ سے رابطہ مضبوط کرو تو رسول کے گستاخ ہو جائے۔ یہ اگر کہیں چل چھوڑو، یہ کیا کہتے ہیں چھوڑو، میں جس راستے پہ جا رہا ہوں مجھے جانے دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے عدل و انصاف کی ابتدا قطر صدارت سے فرمائی۔
امیر المومنین بننا ہے تو درہ بھی لینا ہو. درہ تو ہے لیکن اسے برتنا کہاں چاہیے یہ دیکھنا. درہ کہاں برتتا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں صحابہ کرام کی سیرت کے آئینے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ طیبہ میں مصر کو چل کے اور قبطی عیسائی استغاثہ کرتا ہے امیر المومنین میری پشت پر تو گورنر کے بیٹے نے دنیا برسائے ہیں مصر میں گھوڑا دوڑ ہوئی تھی میں نے بھی اس میں حصہ لیا. میرا گھوڑا ذرا تیز تھا شوق تھا وہ اس ریس میں کب سے کب لے گیا تو گورنر کے بیٹے کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ایک عیسائی کا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کب سے نکل گیا. اس نے وہاں مجھے جوتے مارے میرا چمڑا ابھر گیا. میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے محمد کے غلام انصاف کیا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مقامت بیٹھے اور وہی خط لکھا فاتح مصر عامل مصر حضرت عامر بن عاص کہ میرا خط پہنچتے ہی جلدی آئیے مدینہ طیبہ حاضری دیجیے مجھے میری ضرورت ہے. اور ہاں ذرا اپنے لخت جگر کو بھی ساتھ لائیے جتنا جلدی پہنچ سکتے ہو پہنچ جائیے. فاروق اعظم کا خط پہنچا اور تحریر کے طور دیکھ کے ہی گورنر سمجھ گیا کہ خیریت معلوم نہیں ہوتی. تیاری کی بیٹے کو ساتھ لیا تیز رفتار سواریوں سے بیٹھ کر مدینہ طیبہ آئے. وہ فاروق اعظم کے گورنر تھے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت کے کٹہرے میں تینوں کو کھڑا کیا کسی عیسائی مستحیف کو اور مدعا علیہ گورنر کے بیٹے کو اور ان کے والد گرامی کو حضرت عمر کو تینوں کو سامنے کھڑا کیا. یہ بھی فرمایا کہ گورنر صاحب کے لیے کرسی لاؤ. رسول کے غلاموں نے جرم کشی کی ہے جرم پروری نہیں کی. اور پھر کسی عیسائی سے فاروق اعظم فرماتے ہیں استغاثہ بیان کرو تمہیں کیا شکایت ہے. وہ پوری روزات بیان کر دیتا ہے ساری کہانی سنا دیتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عاص کی طرف دیکھ کے برجستہ پھول بڑی ایک شعر ارشاد فرماتے ہیں. اور وہ شعر کیا ہے. کراچی کے روشن ضمیروں حریت انسانی کا سلوگن حریت انسانی کا عنوان ہے. فرماتے مکتا وقت الناس یا عمر بن عاص یا عمر بن عاص او میرے نابغہ او میرے پیر بھائی میرے استاد بھائی ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح. مکتا وقت الناس مستنطق وقت الناس وقت ولدتم امہاتہم احرار. آپ نے خدا کے بندوں کو کب سے اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا. حالانکہ ہر ماں نے بیٹے کو آزاد جنم دیتی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہی پیغام دیا کہ انسان فطرت آزاد پیدا ہوتا ہے وہ کسی کا غلام. تو یہ میں کیا سن رہا چونکہ معاملہ بیٹے کا تھا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا کہ بس اتنا بتاؤ کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں یہ سچ ہے. اور بیٹے نے سر جھکا لیا گویا یہ خاموش اعتراف تھا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. اس وقت کے بیٹے جان دے دیا کرتے تھے لیکن جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. بیٹے نے سر جھکایا اور حضرت عمر بن عاص نے اپنا امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ جانشین صدیق یہ میرا درہ لیجیے میرے درے سے میرے بیٹے کو سزا دیجیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں برادر محترم آپ کے درے میں سزا دینی تھی تو وہی مصر میں دے دیتا. اب نہ درہ آپ کا ہوگا نہ ہاتھ میرے ہوں گے. اب درہ میرا ہوگا ہاتھ اس مظلوم قبطی عیسائی کے ہوں گے اور پشت تیرے نادلے کی ہوگی. اپنا درہ فاروق اعظم نے اس قبطی عیسائی مظلوم کو دیا اور فرمایا اس کی تو کمال ذرا بتا. ہاں ذرا مانو اسے جیسے اس
امیروں کے بیٹے محفوظ رہا کرتے تھے. اس عیسائی نے درہ ہاتھ میں لیا, جتنے درے کھائے تھے اتنے درے بچانے کے لیے تیار ہوا. فاروق اعظم نے فرمایا بڑا صبر کرو, یہ بتاؤ کہ جب اس نے تجھے درا مارا تھا تو تیرا کرتا پشت کو ہٹایا تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا ہٹایا تھا. تو فرمایا پہلے اس کا کرتا ہٹاؤ, اس کی پشت ننگی کرو, پھر درے مارو. پشت سے کرتا ہٹایا گیا. بات کے سامنے عیسائی کشتی نے جتنے درے کھائے تھے اتنے درے اسی گلاٹے سے لگائے, اور جب درے لگا چکا تو درا زمین کو پھینک کے چیخا کہ جتنا بھی کہا تھا سچ کہا تھا کہ محمد کے غلام انصاف پرور ہوتے. اور اگلے لمحے اسلام کی سرحد میں کھڑا, اگلے لمحے اس کی زبان پر کلمہ و توحید کی عظمتیں بلند ہو رہی تھی, اور اس نے اعتراف کیا کہ رسول کے غلام انصاف پرور ہوتے. کراچی کے حال نظر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس عیسائی کو تلوار نے مسلمان کیا یا کردار نے؟ تلوار مسلمان کر سکتی تو درے کی مار وہاں پڑی تھی جس میں ڈر کے کلمہ پڑھ لیتا, لیکن وہاں اس نے اسلام قبول نہیں کیا. فاروق اعظم کی بارگاہ عدالت میں آیا, فاروق اعظم کے کردار کی ملاحتوں میں جیتا جاگتا انسان اسلام کے دامن میں ڈال. تو کردار مقام صحابہ کانفرنس کا پیغام آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اگر کر سکتے ہیں تو پھر یہ کر کے دکھائیے. اس میں ہم آپ کے رضاکار ہیں. خدا کی قسم ہمارے کوئی سیاسی عزائم نہیں, ہمارے کوئی سیاسی عزائم نہیں. ہماری تاریخیں یہ دینی تاریخیں, ان کا مرتبہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں جیسے مجھ سے پہلے کہا گیا کہ اس سرزمین سے وہ سورج شروع ہونا چاہیے جس کی روشنی کو حاصل کرنے کے لیے بڑے صغیر کے مسلمانوں نے عظیم قربانی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, بڑے صغیر کے مسلمانوں نے اس لیے بچے جگہ کرائے تھے کہ پورا ملک امام باڑہ بن جائے. یہاں کا ریڈیو اور ٹی وی ان چہروں کو قوم کے سامنے مسلط کرے کہ جن کے چہرے ابلیس کو بھی دیکھنا گوارا نہیں. پچھلے دن 1960 میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کی طرف سے خلافت راستہ کانفرنس, اور اب جامع فاروق اعظم کمیٹی کی طرف سے یہ مقام صحابہ کانفرنس. اس کے لیے دونوں کانفرنسوں کے لیے ہم نے رابطہ قائم کیا, ان کو ٹیلی کاسٹ کیا گیا, لیکن بڑی دفاعی اور بے شرمی سے انہوں نے ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کانفرنس سے کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن انہوں نے ان کانفرنسوں کا بائیکاٹ کر کے, ان کو بائیکاٹ نہ کر کے جہاں سے ثابت نہیں کر دیا تو یہ دور اور چٹکیوں کے قبضے میں ہے. اس دور میں مسلمان آنے والے سنت کے جذبات کی قدردانی کے لیے کوئی گنجائش نہیں. اور میری جماعت کا نام اصطلاحات حافظ محمد اکرم زاہد صاحب بتا رہے ہیں کہ ان سے وعدہ کیا ہے وزیر اصطلاحات نے. میں ان کا احترام کرتا ہوں, اس جنگل میں وہ راولپنڈی میں مجھ سے ہونے والے کئی مقدمات میں میرے وکیل رہے. میں ان کی سبھی خلافت کا قائل, اور اس مظلوم نے میں نے سنا ہے کہ آج بھی دیا خون بھی کیا جائے. لیکن یہاں کی جو لابی ہے ان کے سامنے وزیر اطلاعات کے حکم کی کوئی اہمیت ہے کیا ہے؟ مرکزی کابینہ میں ہوتے لوگوں کو لیا گیا کہ جو صرف مالیت کے پرانے کھلاڑی ہیں, جن کا نتیجے ہے کہ وہ قوم کے مختلف طبقوں میں سفر میں پیار لگائیں. خدا کی قسم میں مقام صحابہ کانفرنس کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے عقائد کی بات کریں. ہم اس وقت کی زبان کھینچ لیں گے جو حضرت علی کے خلاف بات کریں. ہم اس ملک میں اس شخص کے لیے زندہ رہنا تو بھر کریں گے جو شہید کربلا حضرت حسین کے خلاف بات کرے, آل رسول کے خلاف بات کرے, آل بیت پیغمبر کے خلاف بات کرے. وہ ہمارا نہیں, ہم ملک کے نہیں. لیکن
وہاں کے ڈی سی صاحب نے کہا جلسے کی تو اجازت دیتا ہوں لیکن عبد المجید ندیم کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں, اگر وہ آتا ہے تو میں جلسے کی اجازت نہیں دوں گا. ہمارے دوستوں نے کہا اچھی بات ہے, ہم اس سے تقریر نہیں کر رہا, یہاں اجازت تو دی. انہوں نے اجازت لے کر مجھے ملتان ٹیلی فون کیا کہ صورت حال یہ ہے. میں نے کہا شاید میں پہلے نہ آتا لیکن اب تو میری غیرت کی بات میں آ رہا ہوں اور دیکھوں گا تو کون مائی کا لال ہے جو مجھے تقریر سے روک سکتا ہے. میں وہاں پہنچا, میرے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ تقریر نہیں ہوگی. میں نے کہا میں آپ کے وعدے کو نہیں چھیڑتا, آپ کا وعدہ وہاں مولانا خان صاحب سننے والی کس طرح ہماری شادی میں. میں نے کہا آپ کا وعدہ وہاں حضرت کی تھے صدر مملکت, میں نے کہا آپ کے وعدے کو میں نہیں چھیڑتا لیکن میں تقریر نہیں کرتا, میں تلاوت کرتا ہوں. قرآن پڑھنے کی عبادت ہے, کون روک سکتا؟ میں نے تلاوت کی, 2 رکوع تلاوت کی, اس کے بعد لوگ چیخے ترجمہ ترجمہ. میں نے کہا لیجیے صاحب اب تقریر تو میں نہیں کرتا ہوں لیکن ترجمہ تو ہونا چاہیے نا, کیونکہ یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں. ایک سراجہ مولوی منگوا لیتے ہیں مخصوص قسم کی ایک کل پا کے آتا ہے بن ٹھن کے جیسے ہجلہ عروسی سے دلہن نکلتی ہے. اللہ رسول الامر منکم حضرت اللہ مولانا العظیم. اس کے بعد ترجمہ ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو, اور جو تم کے حاکم ہیں بس ان کی بھی اطاعت کرتے کرو گا. جب تم بھی ترجمہ کرتے ہو مجھے بھی ترجمے کی اجازت ہونی چاہیے. پھر میں نے وہاں ترجمہ کیا الحمدللہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ میری عدالت ہے, آپ بتائیے کیا ہمیں اس وطن سے محبت نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں گے اور آپ نے دیکھ لیا اسلام آباد میں باغیانہ پیش قدمی کر کے مذہب کے نام پر لانگ مارچ کرنے والے کون؟ روس کے ایجنٹ. بالکل صحیح جواب ہے. سب سے پہلی دہشت گردی PIA کا جہاز ہائی جیک ہونے سے پہلے سب سے پہلی دہشت گردی پاکستان میں 4-5 جولائی کو ہوئی اسلام آباد کی سڑکوں پر, جو ایک فرقے نے مذہب کے نام پر کی اور ان سڑکوں پر صحابہ کے نام لے لے کر تباہ کیا گیا اور صدر مملکت تک کو گالیاں دی گئی. مرکزی دفاتر کا کام معطل کیا گیا. میں بتاتا ہوں یہ تعمیر وطن ہے, یہ تقریب ہے کہ نہیں؟ تو ان کی یہ ساری ادائیں برداشت, وہ خنجر چھڑیاں لے کے اگر سڑکوں میں نکل آئے تو اس کا نام مذہب, وہ ریڈیو ٹی وی پہ صحابہ کرام پر اشاروں کناروں سے تبرہ کرے تو اس کا نام مذہب. پیشہ ور عورتیں میاں میز کے مرثیے کو سورہ یاسین سڑک کے پڑھے تو اس کا نام مذہب. اور ان کا ایک ایکٹر قومی نشریاتی رابطے پر اس کو جناب دکھا کر وہ چند سپورٹر ساتھ لے آتا ہے, 150-200 کرائے کے سپورٹر ساتھ لاتا ہے. ان کا کام کیا ہوتا ہے, وہ آگے یوں بیٹھے ہوتے اور اس کے اشاروں پر وہ کرتا ہے نا جیسے ڈائریکٹر ہدایات دیتے ہیں, وہ اشارے کرتا ہے اور وہ پھر واہ کرتی ہے. ایک طرف سے آواز ختم نہیں ہونے پاتی کہ دوسری طرف سے سر مل جاتی ہے, وہ ختم نہیں ہونے پاتی کہ ادھر سے پھر سر مل جاتی ہے. یہ اور مجلس میں اس پروگرام میں سراسر اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات اور مذہب کے خلاف باتیں ہوتی. اس کا نام ہے مذہب. اور اگر عبد المجید ندیم, مولانا دین پوری صاحب, شیخ الحدیث مولانا سنجار خان اور ہمارے عزیز سہیل احمد خان اگر یہ کہیں کہ صدیق عمر عثمان کا یوم بھی سرکاری طور پر منایا جائے اور ان ایام میں جو اس کام کے نمائندہ لوگ ہیں انہیں
تقریر جیسا میں نے رات کہا اس کو پھر دوہراتا ہوں کہ ہمارے صبر کا امتحان مت لیجیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں باطل کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں اور حق کا وارث کوئی نہیں رہا تو اس کی غلط فہمی ہے. جو صدیق عمر عثمان و معاویہ اور سیدہ عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ ملت کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. مجھے بتائیے صحابہ کے دشمن قوم کے دوست ہو سکتے؟ پاکستان کا وہی دوست ہے جو صدیق کا غلام ہے. پاکستان کا وہی دوست ہے جو فاروق اعظم کا غلام ہے. اور جن کے سینوں میں شاہین کا بغض ہے, صحابہ کرام کا بغض ہے, جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالیاں دینا دعویٰ کرتے ہیں, وہ ملک کے بھی دشمن ہیں, قوم کا بھی دشمن ہے, اسلام کے بھی دشمن. ٹھیک ہے, یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو کہ ان کے ہاتھ میں چھری اور خنجر دے کر انہیں ہمارے شاہراہوں پر اور سڑکوں پر نکال دیا جائے. اور ہماری پولیس کے مظلوم یہ بیچارے پہلے کیا کم مظلوم ہیں, پولیس کے دوست جی سب ناراض ہے کہ یہ رشوت لیتے ہیں. رشوت نہ لیا کریں میرے یہ دوست, میں ان سے بھی کہتا ہوں, لیکن کبھی کسی نے ان کا سینہ چیز کے پوچھا کہ ان کے دل پہ کیا لگتی ہے. یہ آپ کے گلی کوچوں میں پاسبان بن کر سارے آپ پیدا دیں اور مہینہ گزرنے کے بعد آپ انہیں 400, 500 یا 700 روپئے ہاتھ میں دے دیں اور ان سے کہیں کہ 5 سے بچوں اپنی بیوی, اپنی والدہ, اپنی بہنوں, اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کا آپ کے ساتھ 8 ہو تو 7 کفیل بن جائیے. غیر فطری تمنا ہے بابو, غیر فطری تمنا ہے. جب آپ ان کو ضروریات کے مطابق تنخواہ نہیں دیں گے تو یہ رشوت کا مجبور ہوں گے اور یہ جتنی رشوت لیں گے اس کا ثواب حاصل آنا کو پہنچے گا. وہی ثواب یا عذاب جو کچھ بھی ہے. یہ پولیس کا دور جیسے طوفان آنے والا ہے, ادھر سے رشتہ دار ہے, ادھر سے رشتہ آ رہا ہے, وہ سب سے وہ رکھی ہوئی ہے, فوادی چوکیں رکھی ہوئی ہے, بندوقیں اٹھا رکھی ہے اور جناب ایک طوفان مچا ہوا شہر میں. کیا ہو رہا ہے؟ ماتم ہو رہا ہے. وہ ہمارے خان صاحب نے ماتمی جلوس کو دیکھا نا, رو رو کر رہے, اس نے کہا کیا ہو گیا یار, کیا ہو گئے؟ اس نے کہا خان صاحب یہ ماتم ہو رہا ہے. بہت کس کا ماتم ہو رہا ہے؟ انہیں کہا بھی خان صاحب اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ماتم ہو رہا ہے. تمہیں اب پتا چلا حسین کا ماتم ہو, حسین کو 100 سال پہلے فوت ہو گیا, یہاں پر آج پہنچیے. میرے عزیز دوستو, یہ مذہب نہیں, اس ملک میں ہماری جو مذہب پر انقلاب لانے کی کوشش ہے. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں, خمینی کسی کو اچھا لگتا ہو یہ بھی مجھے پتا, خمینی کسی کو اچھا لگتا ہوگا, لیکن دینی نقطہ نظر سے عقیدے کے بنیاد پر جس شخص کے سینے میں صدیق عمر کی دشمنی ہے, میرے نزدیک وہ مسلمان تو چاہے شریف انسان بھی نہیں ہو سکتا. اس ملک میں کسی کو نہ خمینی بننے کی اجازت دی جا سکتی ہے اور نہ یہاں کسی کو کامل بننے کی اجازت دی جا سکتی. روسی حکومت سن رہے کہ مسلمانوں نے پاکستان کو مکہ اور مدینہ سے وابستہ کرنے کا فیصلہ کر چکے. یہاں سب انقلاب کے خلاف دیکھنے والے سن لیں کہ ان کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہو سکتی. یہاں تب بھی طلوع ہوگا محمدی نظام کا سورج طلوع ہوگا, جس میں ابو بکر, فاروق اعظم, عثمان غنی اور سیدنا علی و معاویہ, حسن و بلال کی کردار و سیرت کی روشنی ہو. وہی نظام ہے. اور اداکاری کرتا ہے, پوری قوم پر وہ سب مسلط کر دیا جاتا ہے. ریڈیو پر قصیدے پڑھنے والے, مسیحے پڑھنے والے پورے محمد میں مسلط, اور یوں لگتا ہے جیسے ان کے سارے مر گئے.
پوچھتا ہوں اس ملک کی آبادی میں اہل سنت و جماعت کی تعداد کتنی؟ 50%. آپ یہ چاہتے ہیں اس طرح ہو؟ آپ جیسے جو چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے ادھر ہاتھ اٹھ رہا ہے دیکھ لیجیے عوامی عدالت میں میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ تو ہر حال مقام صحابہ کا احترام کرتا ہوں. ہاں پاکستان کے بڑے تو بڑے پارک میں آپ بلا لیجیے وہاں میں خطاب کروں گا اور لوگوں سے پوچھوں گا کہ جہاں پر صدیق عمر عثمان علی طلحہ زبیر کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے حامی کتنے ہیں آپ دیکھ لیجیے گا کہ کتنے ہاتھ اٹھتے ہیں ان کا. محرم الحرام میں ہمارا مطالبہ ہے کہ پہلی تاریخ محرم الحرام کی چھٹی ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ تاریخ اسلام کے عظیم فرزند ملت کے بطل جلیل مراد پیغمبر داماد حیدر حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے. اس دن چھٹی ہونی چاہیے اور اس سال اس چھٹی کا سرکاری طور پر اعلان نہ ہوا اگر اعلان نہ ہوا سرکاری تعطیل کا تو مشکل پابندی لگائیں گے مجھے پابندی کرے لیکن انشاءاللہ میں آؤں گا انشاءاللہ. مجھے اپنے ابابیل اللہ کے کرم سے مجھے صدیق عمر کے خدا کا بھروسہ ہے میں جو کچھ بھی ہوں اس کے فضل و کرم سے اور میرے یہ ابابیل میرا یہ سجایا ہوا گلشن انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے قدم نہیں روک سکے. ہم اس ملک کو تخریب کاروں اور دہشت پسندوں سے پاک کریں گے. اس کے بعد ماہ رمضان مبارک میں ٹی وی پر ریڈیو پر تماکو کے گانے بند ہونے چاہیے. ٹھیک ہے ہماری تقریریں تو نقل نہیں ہونے دی جاتی کہ کچھ لوگوں کی دل آزاد ہوتی ہے لیکن کچھ بازار کی تماکے پکڑ کے ٹی وی ریڈیو پہ دکھا دی جاتی ہے وہ گاتی ہیں. شاید ان کے گانوں سے کسی کی دل آزادی نہیں ہوتی ہوگی شاید اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ہم جو خوش ہو رہے ہیں تو ساری قوم خوش ہو رہی ہے. دل آزادی ہوتی ہے یہ قوم دنیا کے گانے نہیں سننا چاہتی. ٹھیک ہے پورے سال میں نہیں ہونے چاہیے لیکن کم رمضان مبارک میں نہیں ہونے چاہیے. اس کے لیے یہ باتیں قراردادوں سے مطالبات سے ہاتھ اٹھانے سے تقریریں کرنے سے پوری نہیں ہوگی. یہ میں آپ پر واضح کروں اس کے لیے آپ کا منظم ہونا ضروری ہے. آپ کا منظم ہونا سنی کام کے لیے ضروری ہے. اتنے منظم ہو جائیے اتنے منظم ہو جائیے کہ آپ کی صفوں میں کوئی بدلیجت کوئی سازشی کوئی خریدا ہوا رکھنا نہ جاؤ اور ان کو بھی پہچانیے جن کا انڈر گراؤنڈ پیکٹ ہو چکا ہے اور جنہوں نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ دروازے تک ہم پہنچا دیں گے آگے تم وصول کر لینا ان کو بھی پہچانیے. اللہ آپ کا اور ہمارا سب کا مددگار ہو. میں آپ کا شکر گزار ہوں. چھٹی دیتا ہوں آپ کو 3:03 ہو گئے تاکہ آپ نماز پر گھر پہنچ جائیں.